فلم سٹار ریما بہترین خاتون ہیں اور پڑھی لکھی ہیں۔ ان کے بارے میں جو کچھ بھی کہا اور بولا وہ غلط فہمی کی بنیاد پر کہا۔ اداکارہ کی دل آزاری ہوئی جس پر ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ میں نے بغیر تحقیق کے فلم سٹار ریما پر الزام تراشی کی۔ ایسا کہنا ہے معروف فلم رائٹر ناصر ادیب کا، جنہوں نے چند روز قبل ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت کی اور اس میں تہلکہ خیز ماضی کی معروف اداکاراؤں کے حوالے سے انکشافات کیے اور کہا کہ وہ ایک فلم کی کاسٹ کے لیے انہیں نیا چہرہ چاہیے تھا، جس کی تلاش کے لیے وہ یونس ملک کے ساتھ ہیرا منڈی گئے، جہاں پر ان کی ملاقات فلم سٹار ریما سے ہوئی، لیکن انہوں نے اداکارہ ریما کو وہاں پر اپنی فلم میں کاسٹ کرنے سے انکار کر دیا، انہیں ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناصر ادیب نے کئی اور بھی ماضی کی معروف اداکاراؤں، جن میں اداکارہ نادرہ اور نیلی کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی اور بڑے ہی تہلکہ خیز انکشافات کیے کہ ان کے ساتھ بھی ان کی وہیں پہ ہیرا منڈی میں ملاقات ہوئی تھی، اور پھر کچھ اداکاراؤں کے معاشقوں کے حوالے سے بھی گفتگو کی کہ کس طرح سے ان اداکاراؤں کے اسپیشلی اداکارہ نیلی کے جاوید شیخ کے ساتھ معاشقہ چلتا رہا، پھر کس طرح سے ان کے پیچھے انڈر ورلڈ کے لوگ جو پڑ گئے اور ان سے شادی کرنے کی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا، جس کے بعد اداکارہ نیلی کو شوبز انڈسٹری کو خیر آباد کہنا پڑا۔ جب ان کی یہ پوڈ کاسٹ میں کہی ہوئی گفتگو وائرل ہونا شروع ہوئی تو شوبز انڈسٹری کے نامور ستارے بھی اداکارہ ریما کے حق میں میدان میں آ گئے، اور انہوں نے ناصر ادیب صاحب کو، جنہوں نے ریسنٹلی دی لیجنڈ آف مولا جٹ فلم لکھی ہے، ان کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا اور آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ نامعلوم قسم کے لوگ ایسے ہیں جو پچھلی عمر میں آ کر شہرت حاصل کرنے کے لیے نامور شوبز ستاروں پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اپنی آخرت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اداکار فہد مصطفیٰ بھی اداکارہ ریما کے حق میں میدان میں اترے اور انہوں نے بھی ناصر ادیب کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ اداکارہ بشرا انصاری نے بھی اپنے خیالات کا سوشل میڈیا ویڈیو اینڈ فوٹو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر آ کر ویڈیو بیان جاری کیا اداکارہ ریما کے حق میں اور ناصر ادیب کے خلاف کہ دوسروں کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے جو کامیاب اور شادی شدہ زندگی گزار رہے ہوں، انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اسی طرح عمران عباس اداکار نے سب سے پہلے اداکارہ ریما کے حق میں گفتگو کی اور بیان بازی کی کہ ناصر ادیب کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اداکارہ ریما نے بھی گزشتہ روز اپنے حق میں ایک بڑے ہی ڈھکے چھپے الفاظ میں اور سلجھے انداز میں ایک پوئٹری جان ایلیا کی اور کچھ کوٹیشنز جو تھی ان کی بیان کرتے ہوئے ناصر ادیب صاحب کو ریپلائی کیا، جس کے بعد جب سوشل میڈیا کا پریشر بڑھا تو ناصر ادیب صاحب جو ہیں وہ یو ٹرن لے گئے اور بالکل بیک فٹ پر چلے گئے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے پوڈ کاسٹ میں انٹرویو دینے کے بعد اداکارہ ریما کے بارے میں گوگل پر جا کر سرچ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ان کا تعلق قزل باش قبیلے سے ہے، اور وہ ہیرا منڈی کی رہائشی نہیں تھی اور نہ ہی ہیرا منڈی میں ان کی ملاقات ہوئی تھی، بلکہ ہیرا منڈی کے قریب ایک اور علاقہ ہے جہاں پر ان کے گھر میں جا کر ان کی والدہ سے اور اداکارہ ریما سے ملاقات ہوئی۔ تاہم مجھے بتایا یہی گیا تھا کہ ہیرا منڈی جا رہے ہیں، لیکن ہم ہیرا منڈی نہیں گئے تھے، وہ ہیرا منڈی کے قریب دوسرا علاقہ تھا۔ وہ پہلی اور آخری دفعہ تھی، اس کے بعد میں کبھی بھی ہیرا منڈی نہ پہلے کبھی گیا نہ بعد میں کبھی گیا، اسی لیے مجھے غلط فہمی ہو گئی، جس پر میں اداکارہ ریما سے ان کی دل آزاری ہونے پر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں اور اللہ سے بھی اپنے اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں کہ میں نے کسی کے بارے میں بغیر تحقیق کے الزام تراشی کر دی۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس جو اداکارہ ریما کے بارے میں ناصر ادیب کے متنازع بیان کے باعث چل رہی تھی۔ ڈیلی بیسس پر ہم آپ کو اپڈیٹس کر رہے تھے، شوبز ستاروں کی طرف سے بھی خوب اس پر تنقید کی جا رہی تھی بیان پر، اور اب رائٹر جو ہیں فلم رائٹر ناصر ادیب بالکل بیک فٹ پر چلے گئے اور انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے اداکارہ نیلی کے حوالے سے اور نادرہ کے حوالے سے، جو ماضی کی ہماری خوبصورت اداکارائیں ہیں، فلم انڈسٹری میں ان کا بڑا سکور ہے، ان کے حوالے سے جو بیان بازی کی تھی اس پر انہوں نے کوئی اپنی سٹیٹمنٹ نہیں دی، بلکہ ان کو اگنور کیا گیا ہے۔ امید ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ مجھے محمد قربان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔